تربیت کا ذکر کیا نا، عموماً ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعلیم و تربیت کی. بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ اصطلاح درست نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے تربیت و تعلیم. تربیت یا ٹریننگ دیٹ کمز فرسٹ، دی ایجوکیشن آفٹر اٹ. اب ہم اپنا یہ موضوع تربیت کی طرف لے آتے ہیں. اچھا، تربیت ہے کیا؟ ہم کل کے لیے بچے کو تیار کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کو، اور یا بڑے پیمانے پہ ایک بڑے کو ایک خاص مقصد کے لیے ہم اس کو کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اور ایسا کرنے کے لیے یوں کرنا ہے، اور ویسا کرنے کے لیے ایسے کرنا ہے. ہم اس طریقے سے پھر ہم مثالیں دیتے ہیں اس کو. اب تربیت کے جو بڑے بڑے ذرائع ہیں وہ کیا ہیں؟ اسامہ صاحب، تربیت کے 3 بڑے ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ ہے فیملی، جہاں پہ انفارمل طریقے سے بچے کی تربیت ہوتی رہتی ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے ہمارا اسکول، مدرسہ. یہاں فارمل طریقے سے بچے کی تربیت ہوتی ہے، اور ہم اسکول اس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں کہ بچے کو کوئی سلیقہ، تمیز، تہذیب آئے. تیسرے نمبر پر آتا ہے معاشرہ. معاشرہ انکانشیس طریقے سے اور ایک نارمل انداز میں بچے کی یا کسی بھی فرد کی تربیت کرتا ہے. اچھا، بدقسمتی سے ہمارا جو تربیت کا پہلا ذریعہ ہے فیملی، وہیں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. آپ نے یہ سن رکھا ہوگا اور شاید آپ کے سامنے مثالیں بھی ہوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بیل ہوئی تو والد صاحب بچے کو یہ فرما دیں کہ اگر چودھری صاحب ہوں تو ان سے کہنا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. جب آپ بچے کو جھوٹ بولنے کا پہلا سبق اپنے گھر میں دے دیں گے تو مجھے بتا دیجئے کہ بچے پر کیا اثر ہوگا. یا بچے کے سامنے آپ کے موبائل پہ کال آ رہی ہے، اٹینڈ نہیں کر رہے، اور اس کو یہ میسج چلا گیا کہ جس کا فون نہیں سننا بس نہیں سننا. بالکل. بچے کے سامنے، چھوٹا سا بچہ، اور اس کے سامنے آپ جب ریڈ بتی توڑ کر نکلیں گے، بچے کو یہ سبق حاصل ہو جائے گا کہ میں نے ایسا ہی کرنا ہے، لا کے ساتھ بریک کرنا ہے اسے. اچھا، یہ تو بیسکس ہے نا ہماری ٹریننگ کی، لیکن معاشرے میں ایز اے ہول جب ہم قوم کے لیول پہ جا کے دیکھتے ہیں تو ہر وہ فرد جس کے پلے تھوڑا سا بھی کچھ ہے، وہ قانون کی یا ویلیوز کی یا ایتھکس کی یا ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتا. قانون سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سڑکوں پہ لگے اشارے ہیں، بلکہ کہیں کا بھی کوئی بھی رول ہے، ایک کالج کا ہے، انسٹیٹیوشن کا ہے، آفس کا ہے، وہ کسی بھی ڈسپلن کی پابندی کرنے کو تیار نہیں. تو پھر بتائیے کہ جب لیڈ کرنے والے لوگ، جن کی طرف لوگ دیکھ کے چل رہے ہیں، اگر وہ نہیں سدھریں گے تو فالوورز کیسے سدھریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے رول ماڈلز کی. یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا، جو ہمارے بڑے سیاسی لیڈرز ہیں، کیونکہ ان کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمیں روز نظر آتے ہیں، یہ ہمیں خطاب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں یوں کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں ہمارے لیے وہ رول ماڈلز ہونے چاہیے. پھر دوسرا جو طبقہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پریچرز اور ٹیچرز وہ ہیں. پھر تربیت کے حوالے سے جو میں نے کہا پہلی چیز والدین ہے. دوسرے نمبر پر آتے ہیں اساتذہ، کہ اساتذہ کا اپنا رویہ کیا ہے. وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. کمرشلزم جس کا آپ نے ذکر کیا، کمرشلزم نے واقعی ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے. پھر معاشرہ. اچھا، معاشرے میں آپ کو 2 مثالیں دوں. ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو اب پتنگ بازی پہ پابندی لگ گئی، ورنہ پہلے عموماً پتنگ بازی ہوا کرتی تھی اور یہ بڑا کامن تھا کہ ہم بھاگ دوڑ کر کے اور گڈی لوٹ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیے کہ کیا کبھی ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی کہ ایک گڈی جو کٹ کے کسی کی ہے، کہیں جا رہی ہے، وہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم کیوں اسے لوٹ رہے ہیں؟ کین یو امیجن اسامہ صاحب، اس کا نام تھا گڈی لوٹنا. اور ہم کیا پریکٹس کرتے تھے؟ لوٹنے کی. وہ ان دا بیک آف مائنڈ ہمارے یہ آ جاتا تھا کہ ہم نے اس کو لوٹنا. اور اس کے لیے جھگڑے بھی ہوتے تھے، اس کے لیے جھگڑے کرتے تھے. دوسری چیز، آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بس سٹاپ پہ یا سڑک کے کنارے کہ جہاں گنے سے بھری ہوئی ٹرالی جا رہی ہو اور ذرا سلو ہو گئی ہو تو کیسے بھاگ کر لوگ جاتے ہیں اور گنا چھینتے ہیں؟ اور وہ کہلاتا ہے گنا چھیننا، اور اس کو ہم برا نہیں سمجھتے. ایک شخص کی سال بھر کی محنت ہے، وہ بیچنے کے لیے لے کے جا رہا ہے اور اب دن دہاڑے اس کو چھینتے ہیں.
آپ کو میں عرض کروں، یہ دو چیزیں اور تیسری ریڈ بتی کے اوپر کراس کرنا، یہ جو بڑی چھوٹی چھوٹی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں ہمارا کچھ نہیں ہونا، کوئی ہمیں نہیں برا کہے گا. صرف ریڈ بتی کے اوپر رکنا آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ نمبر 1 لا اوائڈنس، ٹیکنگ کیئر آف دی ادرس، ناٹ بینگ دی اپارچونسٹ اینڈ مینی مور تھنگس. اور سیلف سیکیورٹی اور سیفٹی بھی ہے اسی کے اندر. یس، آپ اپنے آپ کی بھی سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی بھی، اور اس کو ہم کوئی برائی نہیں سمجھتے. یہ دیکھیے بہت بڑے بڑے ہمیں توشے خانوں کی اور وہ عبد القادر ٹرسٹوں کی اور ایون فیلڈ کی اور وہ جو کون سا وہ بے نظیر والا ایک مشہور محل تھا سرے محل کی، ان کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو یہ ہیں، ہمارے سرے محل اور ایون فیلڈ یہ ہیں. ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جہاں موقع مل رہا ہے ہم ویسے ہی اپارچونزم کا شکار ہیں. ایک عام شخص، ایک سمجھیے اس ہمارے معاشرے کا چھوٹا سا آدمی، ایک بنیاد جس سے مل کر معاشرہ پورا بنا ہے، جب وہ یہ کام کرے گا تو مجھے بتائیے، جس کو جہاں اسے کہتے ہیں اپارچونزم، موقع پرستی، جہاں جس کو موقع ملے وہ اپنا فائدہ اٹھا لے. ہمیں یہ روکنا ہوگا. ہمیں اگر ابتدا کرنی ہے نا اپنی درستی کی، تو بہت چھوٹی چیزوں سے، جن میں سے والدین قسم کھائیں کہ ہم کبھی اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، اساتذہ قسم کھائیں کہ وہ ٹائم پر کلاس میں آئیں گے اور اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو برے معاشرے ہوں وہ درست نہ ہو پائے ہوں. ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں. چائنا سے بری مثال اور کیا ہوگی، اور وہ کتنی اچھی مثال بن گئی.